جی آج جو جی ایک افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے، ہاں، اللہ پاک کرم فرمائے. بڑی دردناک خبر ملی تھی ابھی مجھے عشاء کے ٹائم پر. میں تو کچھ دیر کے لیے تو آف ہو گیا تھا. اب میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، تھوڑا سجکا نہیں پڑ رہا تھا. ہمارے بہت بڑے محسن دعوت اسلامی کے، جنہوں نے ہند میں ہمارے لیے بہت مدد فرمائی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وصال فرما گئے. حالانکہ شام میں دعا افطار میں حضرت کے لیے میں نے دعا بھی کی تھی، جی اور صبح بھی دعا کی تھی، الگ سے بھی واٹس ایپ کیا تھا، اور پھر میں نے آج وہ صبح بھی ان کے لیے خصوصی کیا تھا، مطلب پیغام کی ترکیب کی تھی. بس اللہ کی مرضی، وقت پورا ہو گیا، تشریف لے گئے. تو یہ ہمارے بہت محسن دعوت اسلامی میں ایک وقت بہت کڑا آیا تھا، کڑا وقت. اس وقت انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا. یہ ابھی جو آپ نے تصویر دیکھی نا میرے ساتھ، یہ امارات کی تصویر ہے. میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کی زیارت کروں، تو بہت مشکل ہے، میں ہند جا نہیں سکتا. تو الحمدللہ غالباً یہ اسی کی تصویر ہے. میں نے درخواست دی تھی، میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، یہ چیزیں دیگر ہستی اور چیز تھے. تو بہت شفقت ان کی تھی. یہ مجھے اپنی زیارت کروانے کے لیے سفر کر کے ہند سے تشریف لائے. اتنی مطلب محبت کرتے تھے، ان کا بیٹھنے کا انداز اتنا محبت بھرا، یہ اتنی عاجزی کرتے تھے. خیر میں تو دستبوسی کرتا تھا، لیکن یہ بہرحال مجھے یاد ہوئے نا، انہوں نے میری دستبوسی کرنی تھی. اتنا شفقت کرتے تھے، اور ہم گھنٹوں بیٹھتے تھے. اور مطلب ہند میں بھی بارہا ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے لیے 112%. مطلب یعنی میں ان دنوں بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ہمارے پاس ایسا عالم نہیں ہے جیسے مفتی عبدالحلیم صاحب ہند میں دعوت اسلامی کے تعلق سے ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں تھا. بعد میں تو خیر علماء کی تعداد ہوتی گئی، لیکن ایک مطلب دور ایسا ہم پر ایسا گزرا ہے. ایسا تھا کہ اگر دعوت یہ ساتھ نہ دیتے نا، تو ہو سکتا تھا کہ دعوت اسلامی ہند سے ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے جو بڑی میرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی، توبہ استغفر اللہ، اللہ ان لوگوں کو معافی دے، توبہ کی سعادت بخشے. کیا دشمنی تھی، کیا ناراضی تھی، کیا غلط فہمیاں تھی، سب مکس معاملہ تھا. اور بہت مطلب یعنی کہ حساب کتاب آؤٹ کر دیا تھا یار لوگوں نے. مگر یہ ماشاء اللہ اس کے پاس پہنچتے، اس کا پتہ چلا کہ وہ ناراض ہیں عالم صاحب، تو ان کو چلے جاتے، سمجھاتے تھے. علماء جان بوجھ کر نہیں، وہ ان کو مطلب غلط فہمیاں تو یہ دور کر دیتے تھے، سمجھاتے تھے، دلائل دیتے تھے کہ بھائی یہ الیاس ایسا ایسا ہے، غلط آدمی نہیں ہے، صحیح آدمی ہے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسائل نہیں تھے، بس وہ عوام میں ایسی افواہیں چھوڑی گئی تھی میرے بارے میں کہ کسی طرح بھی دعوت اسلامی جو ہے نا یہ ہند میں نہ ٹھہرے. لیکن جس کو وہی کیا بولتے ہیں، وہ شمع کیا بجھے جسے مدعی روشن لاکھ خدا برا چاہے تو کیا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہ شمع کیا بجھے. یہ تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس طرح کے اشعار ہیں. تو یہ کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب میں یہاں ہوں، میں تو ظاہر پاکستان میں ہوتا تھا، اور وہاں تو میں تھا نہیں، نہ میرا کوئی بظاہر کوئی یہاں کا نمائندہ بھی نہیں تھا. لیکن ظاہر ہم سنیت کے رشتے سے سب ایک ہی ہیں. یہ ہمارے مفتی صاحب نے اور کچھ اور بھی ماشاءاللہ ایسے احباب تھے، اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بھی تعاون کیا. لیکن مفتی صاحب کو میں اس میں فرسٹ نمبر دوں گا کہ انہوں نے مطلب جو ان دنوں کام دکھایا نا،
کمال کا کام دکھایا. دن رات ایک کر کے انہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہند میں سفر کیا کہاں ہوگا. کہاں سفر کرتے تھے. وہاں بالکل. سفر میں تو یوں کیسے سفر میں تو ماسٹر تھے آپ, اتنے سفر کرتے تھے. تو یہ انہوں نے بہرحال ان کی خدمات دعوت اسلامی اللہ پاک قبول کرے. بڑا انہوں نے مطلب ہمارا ساتھ دیا دعوت اسلامی کا, بہت محبت مجھ سے کی, بہت محبت کی. اللہ ان کی محبت بھی قبول فرمائے. ان کی شفقتیں مجھ پر بہت تھی الحمدللہ. یہ شفقتیں اور محبتیں تو بول رہی ہیں کہ میں بھی بول رہا ہوں. تو اللہ پاک بس ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور وہ بشارت تو موجود ہے, آج بھی وہ حدیث پاک بیان ہوئی تھی اتفاق سے رات کو کسی سوال پر. تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جنت نشان میں یہ بھی ہے, جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بشارت ہے رمضان میں فوت ہونے والے مسلمان کو. اور ایک حدیث پاک میں روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا, اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب میرے پاس اس کی کوئی مطلب اطلاع نہیں ہے کہ اس وقت آپ روزے میں تھے یا نہیں, کیونکہ حالت تو ان کی بس سیریس ہی تھی. جو تصویر آئی تھی وہ ماسک وغیرہ پہنا کے لیٹے ہوئے ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ ہوش میں نہیں ہیں. تو اس لیے وہ اللہ بہتر جانے کیا کیفیت تھی روزے کی. تاہم یہ کہ رمضان شریف میں یہ خوش نصیبی آپ کو یہ سعادت ملی. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. اے اللہ پاک ان کا مزار جو ہے فائز الانوار ہو جائے, الہ العالمین جنت کا باغ بن جائے. یا اللہ پاک تا حد نظر وسیع ہو جائے. الہ العالمین ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی تا حشر برسات ہوتی رہے. آج بھی ان کے فیوز و برکات جاری رہیں تا قیامت جاری رہیں, اور ہم ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.